بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے ایمان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے، تقریر نمبر 8، صفحہ نمبر 87۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا ایمانداروں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور قرآن جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہو، اور وہ ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب توریت و انجیل دی گئی تھی؟ تو جب ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے بدکار ہو گئے۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ ہدایت و گمراہی کا اللہ کی مشیت سے تعلق ہے، اس کے بارے میں شبہات ذہنوں میں آ سکتے ہیں، جیسے کہ آیا بھی ہے، اور وہ شبہ جبر ہے۔ لہٰذا جسے خدا چاہتا ہے رہنمائی عطا کر دیتا ہے۔ اگر ہدایت ہوئی تو خدا کی طرف سے ہوئی، یعنی اپنا اختیار شامل نہیں ہے، اور جو کوئی گمراہ ہوا وہ بھی خدا کی جانب سے گمراہ ہوا۔ اس مشکل کے حل کے لیے کچھ مقدمے کی ضرورت ہے۔ ہدایت کا فارسی ترجمہ رہنمائی ہے۔ رہنمائی دو طرح کی ہوتی ہے، ہدایت عامہ اور خاصہ۔ ایک رہنمائی یعنی سیدھا راستہ دکھانا، یہ مجمل ہے، جبکہ ایک رہنمائی ایصال الی المطلوب ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ مثال دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک شخص کسی کے مکان پر جانا چاہتا ہے، لیکن اسے گلی، محلہ اور مکان کا پتہ معلوم نہیں ہے۔ وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا فلاں شخص کا گھر آپ کو معلوم ہے؟ آپ کہیں کہ جی ہاں، اور اسے رہنمائی کر دیں کہ یہاں سے ٹیکسی میں بیٹھو اور ڈرائیور سے کہو کہ مجھے فلاں محلے میں فلاں کے گھر پہنچا دو۔ لیکن جب آپ چاہیں گے اس پر اپنی خاص عنایت فرمائیں تو آپ کا طرز عمل بالکل مختلف ہوگا۔ آپ اس شخص سے کہیں گے کہ میرے ساتھ چلیں، میں گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ راستے میں آپ اس کے ساتھ اس کی دلجوئی بھی کریں گے، کہیں گے کہ بس آپ کی منزل آن پہنچی، تھوڑا سا فاصلہ باقی ہے، آپ اس کے دل میں گھر کر لیں گے۔ مکان پر پہنچنے کے بعد اسے کہیں گے کہ لیجئے میزبان اب خود آپ کی پذیرائی کرے گا، آپ کی تھکاوٹ دور ہوگی، الغرض آپ منزل مقصود تک پہنچا کر دم لیں گے۔ ہر مکلف عاقل کے لیے ہدایت عامہ گاہے خدا کی ہدایت عمومی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بہشت اور دوزخ کا راستہ بتا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عام طور پر یہ راز سب کو بتا دی ہے، ہم نے اس کو راستہ بھی دکھایا، اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرہ۔ سورہ دہر آیت نمبر 3۔ پہلے یہ بات عقل کے ذریعے اور بعد میں نبیوں کی مدد سے بتائی گئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی حجت تمام نوع بشر پر تمام ہو چکی ہے، مگر یہ کہ کم عقل رکھنے والے ہوں یا مستضعف ہوں، ورنہ عقل اور فطرت کے مطابق خصوصاً پیغمبروں کے ذریعے الہی رہنمائی کا یہ عمل تمام ہو چکا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ سعادت و خوشبختی کی راہ یہ کہ اپنے خالق کے ساتھ بنائے رکھو۔ عقل کہتی ہے کہ تیرا خالق ایک ہے، جیسا کہ انبیاء نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ ہر بشر اپنی عقل کی اندرونی آواز اور عقل کی بیرونی صدا یعنی پیغمبروں کے توسط سے ہدایت پا چکا ہے، رہنمائی حاصل کر چکا ہے۔ اب اسے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، مگر وہ شخص جو عقل نہ رکھتا ہو، پیغمبروں کی دعوت جس کے کانوں تک پہنچی ہی نہ ہو، بے شک یہ صراط مستقیم ہے، پس تم اس پر گامزن ہو جاؤ۔ یہ توحید و عبودیت کی سیدھی راہ اور خدا پرستی اور ہدایت ہے۔ جو بھی جادۂ حق پر چل نکلا بہشت میں داخل ہوگا، اور اسے کوئی ڈر، خوف اور رنج و ملال نہ ہوگا۔ جس نے ہدایت کی پیروی کی، پس نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ وہ لوگ رنجیدہ ہیں۔ لہٰذا قرآن اور عقل سلیم بشر کی ہدایت کے لیے ہے۔ ہدایت خاصہ میں الہی مشیت شامل ہے، اور اب ہدایت خاصہ جس میں مشیت شامل ہوتی ہے، یعنی جسے چاہے وہ اپنے عدل کے مطابق زیادہ مدد فرماتا ہے، اور یہی فضل ہے۔ میں نے جو بہار سے مثال دی تھی اسے بھولیے نہیں۔ بعض لوگوں کی ایسی مدد کرتا ہے کہ 100 سالہ راہ کو 1 سال میں طے کرا دیتا ہے، البتہ اس کا بھی میزان ہے۔ خلاصے کے طور پر جان لیں کہ خدا کی ہدایت خاصہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو ہدایت عامہ کو قبول کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہیں ہدایت خاصہ عطا کی جاتی ہے۔ مثلاً یہ کہ آپ نے پتہ بتا دیا اور پوچھنے والا چل دیا، اور ساتھ ہی آپ بھی اس کے ہمراہ آ گئے،
تاکہ کہیں غلط راہ پر نہ چل نکلے، کہیں ٹھوکر کھا جائے تو سنبھال لیں۔ اس کے لیے ٹیکسی لی اور اب اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے گھر تک پہنچائیں گے۔ لیکن جو شخص ہدایت عامہ ہی کے زیر اثر نہ آئے گا، اسے ہدایت خاصہ کیسے مل جائے گی؟ جسے بہشت اور ابدیت کا راستہ بتا دیا اور قبول نہیں کیا، چاہتا ہے کہ اپنے حال میں مست رہے، اس احمق کی طرح جو کہتا ہے کہ اے جوانو، دنیا کی خوشیوں مسرتوں سے حتی الامکان فائدہ اٹھا لو۔ ایسے لوگ بہشت کی راہ پر نہیں جاتے اور سیدھی راہ نہیں اختیار کرتے۔ مدد ایسوں کی جاتی ہے جو راستے پر تو ہوں، لیکن کم از کم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی، اس میں ان تمام نکات کا ذکر فرما دیا گیا ہے۔ جو ایمان لے آئے، اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ جو شخص اس پر اپنی بنیاد رکھ لے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس پر چلے گا، تو اگر ٹھوکر کھا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سنبھال لیتا ہے۔ اگر شیاطین چاہیں کہ ایسے شخص کو اذیت پہنچائیں تو ان کے شر کو دفع فرماتا ہے۔ شیطانی وسوسوں اور شکوک و شبہات کو دل میں بسنے نہیں دیتا، دل کو ایمان کے نور سے منور فرماتا ہے، ایمان مضبوط کر دیتا ہے، لیکن صرف ان کے لیے کہ جو غرور و تکبر نہیں کرتے۔ جو لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا، جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ ہلاکت کا شکار ہوئے اس لیے کہ انہوں نے پہلی ہدایت یعنی ہدایت عامہ کو قبول نہیں کیا یا جہنم کی راہ اپنائی، وہ غلط راہوں پر چل نکلے اور عمر کے آخری لمحوں تک حقیقت کا ادراک نہ کر سکے۔ اور جو لوگ اخروی سعادتیں پا گئے، انہوں نے پہلے ہدایت عامہ اپنائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی غیبی امداد اور توفیقات کے ذریعے ان کی مکمل رہنمائی فرمائی۔ اطمینان قلب اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ ایمان کا دل میں ہونا اس کے آرام و سکون کا سبب ہے۔ وہ وہی خدا تو ہے جس نے مومنین کے دلوں میں تسلی اور سکون نازل کیا تاکہ وہ اپنے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان میں اضافہ کریں۔ سورہ فتح آیت نمبر 4۔ سکون تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ ایمان بلند مقام ممتاز عطائے الہی ہے۔ ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ ایمان کو اپنانے کے لیے تیار رہیں، اس کا بدن تیار کریں۔ ایمان کی روح اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ قرآن سے مزید استفادہ کرتے ہیں، فرماتا ہے انسانیت کو رنگ و روپ دینا تو اس کا کام ہے۔ مسلمانوں سے کہو کہ رنگ تو خدا ہی کا رنگ ہے جس میں تم لوگ رنگے گئے، اور خدائی رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 138۔ آپ فرشتہ صفت ہو جائیں، خدا آپ کو لازمی مدد کرے گا۔ ایمان کی جان جو کہ دل کے سکون و اطمینان کا سبب ہے، یہ خدا ہی عنایت فرماتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خدا اس روح کو لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ پہلے یہ بات جان لے کہ طاقت کے زور پر کوئی چیز کسی کو نہیں دی جاتی۔ جبر زبردستی غلط اور کفر ہے۔ جو طلب کرے اسے دیا جاتا ہے، پس بغیر مانگے طلب کیے اور زبردستی کسی کو کچھ نہیں دیا جاتا، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسے عطا کیا جاتا ہے۔ جو زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ حقیقت میں دل سے مانگتا ہے، واقعی ایمان کا طالب ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں، بار الہ، میں تجھ سے تقاضا کرتا ہوں کہ اپنے قلب پر براہ راست ایمان اتارنے کا۔ تمہارا جان و دل کیا چاہتا ہے؟ زبان کہتی ہے ایمان، جبکہ گاہے دل کہتا ہے مال اور دوسری چیزیں مانگتا ہے۔ تمنا اور آرزو اس کی مال ہے۔ مال مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔ ایمان کی طلب کب تمہارے دل میں پیدا ہوئی جو خدا نے تمہیں عطا نہیں کی؟ ایمان کی طلب سنجیدگی اور سوز و گداز پیدا کرتی ہے۔ جس طرح کہ انسان مادی و نفسانی خواہشات کے لیے انتھک کوششیں کرتا ہے، دنیاوی مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی نیندیں حرام کرتا ہے، بھوکا رہتا ہے، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے، صرف زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو کہ اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے۔ آیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جب ایمان کا سوچ کر اس کی فکر میں راتوں کو جاگا ہو؟ کیا کبھی کسی سے اس بات کی خواہش کی ہے کہ میرے حق میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ امام زمانہ سے ایمان کی دعا مانگی ہو؟ یا یہ کہ جب بھی تم نے ان سے توسل پیدا کیا تو اس میں دنیا اور مادیت کے لیے حاجات طلب کی؟ البتہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ برا کام ہے، ممکن ہے ان توسلات کی برکت ہے۔
آہستہ آہستہ حقیقی توسل بھی پیدا ہو جائے۔ اپنے امام زمانہ کو ابدی حاجات کے لیے پکارو، ان سے ایمان میں اضافے کی دعا مانگو کہ اپنی قبر میں لے جا سکو۔ خدا سے دل لگے، سکون قلب پیدا ہو، میری امید کا مرکز اللہ کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ تمہارے وجود کا محافظ دراصل اللہ تعالیٰ ہے، اصل و فرع میں اس سے ہے۔ زندگی عطا کرنا اور چلانا اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے تو اس وقت اس سے قبر کی پہلی شب برزخ اور اپنے آخرت کے لیے ابدی آرام کی طلب کریں گے۔ روایت میں کہ جب مومن اپنے عقائد بیان کرے گا تو اسے ملائکہ بشیر و بشارت دیں گے۔ عربی زبان میں عروس دولہا کو کہا جاتا ہے اور دلہن کو بھی۔ اے مومن، تم دولہا کی طرح یہاں قبر میں آرام سے سو جاؤ۔ یہ تمہارا حجلہ عروسی، دولہا دلہن کا کمرہ ہے، یہ تمہارے لیے آرام و استراحت کی جگہ ہے۔ دنیا کے جھنجھٹوں سے تمہیں چھٹکارا نصیب ہوا۔ کہا جائے گا کہ اپنے سر کے اوپر دیکھو، جب دیکھے گا تو تا حد نگاہ فروع و ریحان و جنت النعیم عجیب خوشبو ہوگی جو 500 سے 2000 سال کی مسافت تک سونگھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں ایمان کے نتیجے میں آرام نصیب نہیں ہے۔ اسے موت کے وقت قبر میں اور قیامت کے روز بھی سکون نہیں ملے گا۔ وہ خود اپنے اعمال اپنے ہاتھ میں پائے گا، شدید دباؤ میں ہوگا، خصوصاً اس وقت جب کوئی چیز کام نہ آئے گی، بالکل بے بس ہوگا۔ موت کے وقت صدا دی جاتی ہے، دیکھا تنہائی آئے ہیں، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں اپنا کرتا دھرتا سمجھتے تھے؟ کہاں ہے وہ پیسہ جسے دیکھ کر کہتے تھے کہ اگر پیسہ ہاتھ میں ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے؟ تمام لوگ حاضر ہیں کہ اپنے مال و دولت کو جناب عزرائیل ملک الموت کو دے دیں تاکہ چند ساعت مزید انہیں زندگی کی مہلت دے دی جائے، لیکن یہ محال ہے۔ آپ کی کوششیں اپنے نفس کے لیے نہ ہوں، مال کو خدا قرار مت دو۔ آپ اسلام سے وابستہ ہیں، ظاہری اسلام ایمان نہیں ہے۔ آپ کا خدا روپیہ پیسہ ہو گیا اور قبلہ عورتیں ہیں۔ دولت کو اپنا خدا قرار نہ دو، تمہارا دین تمہاری عورتیں نہ ہو جائیں۔ خدا سے وابستہ رہو اور عیش کرو۔ حیات طیبہ مومن کے لیے اس کے قلب میں ایمان کا نور آیا ہے اور خدا سے مطمئن ہو گیا۔ جب تک اسباب وسائل دنیا پر ایمان ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا۔ اندرونی اضطراب اور اسباب کی کمی زیادتی اسے ہلاک کر دے گی۔ بعض مسلمانوں کو نیند کیوں نہیں آتی؟ فلاں چیز گم ہو گئی، اس میں اتنا نقصان ہو گیا۔ بس تم کب خدا کا نام لیتے ہو، اسے یاد کرتے ہو؟ آپ کے دل میں فقط دنیا، زبان پر فقط دنیا، خدا کہاں ہے؟ تمہارے دل میں وہ تو بس زبان پر ہے۔ اس پر بھروسہ کرو، اس سے خیر کی امید رکھو، لیکن زبانی نہیں، عملی۔ ایمان کے خواہاں ہم لوگوں کو اپنے دل کے حال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر دل میں ایمان نہیں تو گریہ وزاری کرو اور کہو۔ اصول کافی میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، راوی کہتا ہے کہ میں سفر حج میں امام جعفر صادق کے ہمراہ تھا۔ ہم ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ حضرت نے مخاطب کیا اور فرمایا کہ تمہارے پاس قرآن کریم ہے؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تلاوت کرو۔ میں نے کپکپاتے ہوئے قرآن پڑھا۔ امام گریہ کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا بس کافی ہے۔ فرمایا غافل نہ ہو، انسان پر 24 گھنٹوں میں ایسی ساعتیں گزرتی ہیں کہ جن میں دل میں ایمان نہیں ہوتا اور نہ کفر ہوتا ہے۔ اپنے دل کا جائزہ لو۔ بعض اوقات دل پرانے بوسیدہ کپڑے کی مانند ہوتا ہے، ذرا سے اشارے میں بوسیدہ کپڑا کس طرح پارا پارا ہو جاتا ہے۔ غافل دل بھی ذرا سے وسوسے سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ مجلسی نے کس قدر عمدہ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مولا نے دل کو پرانے کپڑے سے تشبیہ یوں دی ہے کہ نیا کپڑا پھاڑنا مشکل ہوتا ہے اور فوراً پارا نہیں ہوتا، لیکن اگر کونا ہو تو ایک ہی اشارے میں پارا پارا ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے مومن، یہ خیال مت کرو کہ تمہارا دل قوی اور ایمان محکم ہے، گاہے بوسیدہ کپڑے سے بھی بدتر ہے۔ ایک ہی وسوسہ کے باعث تار تار ہو جاتا ہے۔ اچھائی کا ارادہ کرتا ہے ایک شخص کے اکسانے پر کہ فلاں کام اس سے زیادہ اہم میں ترک کر دیتا ہے، دونوں اچھے کاموں کو انجام دیتا ہے اور وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا امام فرما رہے ہیں کہ اپنے دل پر سرسری سی نگاہ ڈالو، یعنی دیکھو کہ اس میں خدا کی یاد ہے یا نہیں، خدا کو حاضر و ناظر جانتے ہو یا نہیں۔ اگر نہیں تو ہاتھ پاؤں مارو، طلب کرو سنجیدگی کے ساتھ، بلکہ تم میں ایمان کا اتنا نور آ جائے کہ مرتے وقت اس نور کے ساتھ قبر میں جاؤ، علی کے پاس جاؤ، تم تو ایمان کے نور کے ہمراہ حوض کوثر پر پہنچو۔ ہماری اس بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہماری اولین ذمہ داری ایمان کا حصول ہے۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کرو اور ایمان کی کثرت پیدا کرو۔ خدایا حقیقی ایمان عطا فرما، مجھ سے جو ہو سکا تیری اطاعت کے لیے میں نے کیا،
نماز و روزہ وغیرہ میرے دل میں ایمان کی جو شمع روشن ہوگی وہ تیرے ہی ذریعے ہوگی۔ ایک روز جناب جبرائیل امین حضرت وہاب قلبی کی صورت میں رسول خدا کے پاس بیٹھے تھے کہ یکا وہاں سے جناب ابو ذر کا گزر ہوا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ وحید قلبی رسول خدا کے ہمراہ بیٹھے ہیں، نہیں پہچانے کہ جبرائیل ہیں۔ وہ دونوں کے مابین ہونے والی گفتگو میں مخل نہ ہوئے اور چلے گئے۔ جناب جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، ابو ذر کے پاس ایسی دعا ہے جو عرش کے خزینوں میں سے ہے اور عالم الاعلیٰ میں ان کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ رسول خدا نے ابو ذر سے فرمایا، جبرائیل نے مجھے بتایا کہ تمہارے پاس ایسی دعا ہے جو عرش کے خزانوں میں ہے، بتاؤ وہ کون سی دعا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، وہ دعا یہ ہے، خدا امن و اسلام عطا فرما، دل مضطرب کو مطمئن فرما، مجھے دنیا کے جھنجھٹوں سے نجات دے، مجھے اپنی طرف راغب فرما، اپنے لیے میرے دل میں امید کی کرن روشن فرما، میرے دل کو اپنے نور سے منور فرما، میں تجھ پر ہی بھروسہ رکھوں، تیرے نبی کی سچی تصدیق کروں، جان و دل کے ساتھ، آمین۔ جناب ابو ذر کا ایمان اور عمر کے آخری لمحات۔ جناب ابو ذر اپنی عمر کے آخری لمحوں تک ایمان محکم کے ساتھ ڈٹے رہے۔ آپ کی تمام جمع پونجی ہاتھ سے چلی گئی، جلا وطنی کے سفر میں آپ کی تمام بھیڑیں ہاتھ سے نکل گئیں، آپ ایک بیابان میں فقط اپنی بیٹی یا زوجہ کے ساتھ تنہا رہ گئے، آپ کے تمام وسائل چھن گئے، لیکن آپ کا قلب قوی ہے، مطمئن ہے، پیشانی پر ایک شکن نہیں ہے۔ جب جان لیے کہ زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہوں تو بڑے خوش نظر آنے لگے۔ بیٹی رونے لگی، فرمایا، چپ ہو جاؤ، مضطرب نہ ہو، تمہارا باپ اپنے حبیب سے ملنے جا رہا ہے۔ ابو ذر کو رسول خدا کی جدائی کا کس قدر صدمہ تھا۔ حسین کے ساتھ مشہور ہونے کی تمنا رکھنے والوں، کیا تم نے خود کو اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے؟ بیٹی نے کہا، اے پدر، آپ کے مرنے کے بعد میں تنہا رہ جاؤں گی، آپ کو کس طرح غسل و کفن دوں گی، کس طرح سپرد خاک کروں گی؟ جناب ابو ذر نے فرمایا، بیٹی، اگر باپ نہیں رہے گا تو اللہ تو ہے، خود کو تنہا مت جان، تیرا باپ اپنے حبیب کے پاس جا کر ہی سکون حاصل کرے گا۔ رسول خدا نے مجھے خبر دی کہ چند نیک انسان یہاں پہنچیں گے اور وہ میری تجہیز و تکفین کے فرائض انجام دیں گے۔ جب جناب ابو ذر کا انتقال ہو گیا تو ان کی بیٹی یا زوجہ برسر راہ آئیں، دیکھا کہ عراق کی جانب سے ایک قافلہ چلا آ رہا ہے جن کے مابین جناب مالک اشتر جیسے نیک سیرت افراد موجود ہیں۔ جب انہوں نے سنا کہ رسول گرامی کے عظیم الشان صحابی اور علی کے فدائی جناب ابو ذر غفاری اپنے رب کے حضور جا چکے ہیں تو قافلہ وہیں روک دیا گیا اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جناب ابو ذر کی تدفین کا کام انجام دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو کفن دینے کے سلسلے میں تنازع پیدا ہو گیا۔ یہ سعادت ہر شخص حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تقریر نمبر 9، صفحہ نمبر 102۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کیا ایمانداروں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد اور قرآن جو خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے ان کے دل نرم ہو اور وہ ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب توریت و انجیل دی گئی تھی؟ تو جب ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے بدکار ہو گئے۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ ہم نے کہا کہ جو شخص ہدایت عامہ کو اپنا لے واقعاً خدا پرست ہونا چاہیے، تو خدا بھی اپنی تائیدات و الطاف فضل و کرم اس پر نازل فرماتا ہے، اس کے دل کو قوی کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں مومنین کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اے مومنین، ہم تمہارے یار و مددگار ہیں۔ حقیقت میں بندہ بن جانے والوں ملائکہ تمہارے مددگار ہیں، جہاں سے تمہیں قطعاً کوئی امید نہ ہو، جہاں تمہارا نگہبان جہاں تمہارا گمان بھی نہ جاتا ہو، وہاں سے تمہارے لیے نجات و سعادت کا وسیلہ فراہم کر دیا جاتا ہے۔ حقیقت کو بیشتر عیاں کرنے کی خاطر ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ چند سال قبل مجلہ نور دانش میں یہ واقعہ نظروں سے گزرا۔ خلاصہ یہ کہ امریکہ کے ایک شہر میں سوائے ایک عورت کے اور کوئی مسلم نہیں ہے، اور یہ عورت کسی شخص کی تبلیغ یا کتاب کے ذریعے مسلمان نہیں ہوئی، اس کا تو عربی کے حروف تہجی سے بھی دور کا واسطہ نہیں۔ واقعی یہ بات معجزے سے کم نہیں ہے کہ خود بخود یہ خاتون مسلمان ہو گئی۔ ان کا اسلامی نام مہاجر بانو ہے۔ انہوں نے صحافیوں کو جو باتیں بتائیں واقعی حیران کن ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے تو عیسائی گھرانے میں آنکھیں کھولیں،
اور اسلام کا کوئی پیغام آپ کے کانوں تک نہیں پہنچا، پس کس طرح مسلمان ہو گئیں؟ جواب دیا، اول تو یہ کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو سب یہ کہتے تھے کہ میری ذہنی استعداد غیر معمولی ہے اور خدا نے مجھے فوق العادہ سمجھ عطا کی، چنانچہ میں ہر ناروا چیز کو ترک کرتی تھی، جیسا کہ اس ملک میں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں بچپنی سے عجیب سا محسوس کرتی تھی کہ ایک عورت کسی نامحرم کو اپنا دیدار کرائے، بغیر اس کے کہ کوئی مجھے اس بات کی تعلیم دے۔ میں نے اپنے لیے اوڑھنی تیار کی تاکہ اپنے سر اور ہاتھوں اور پیروں کو ڈھانپوں۔ بعد میں جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو یہ بات فطرت کے عین مطابق پائی، یعنی جو میری عقل اور فطرت کہہ رہی تھی وہی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عورتوں کو اپنی زینتوں کو غیر مردوں کو نہیں دکھانا چاہیے۔ بالآخر ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص عبا پہنے میرے پاس آئے اور فرمایا، میں مشرق کی سمت سے آیا ہوں۔ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ انہوں نے کتاب دکھائی اور مجھے بتایا کہ تیری نجات و سعادت کا راستہ ہے۔ میں سو کر اٹھی تو 3 سال یا اس سے بیشتر مختلف لائبریریوں میں اس کتاب کو تلاش کرتی رہی جو ان بزرگوار نے مجھے دکھائی تھی۔ ایک روز ایک ہندوستانی مسافر جو کہ مسلمان تھا کو دیکھا۔ میں نے اس سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا، ہندوستان سے اور میں مسلم ہوں۔ میں نے اس سے اپنی رودات سنائی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کتاب مجھے دکھائی جو میں نے خواب میں دیکھی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ کیسی کتاب ہے؟ اس نے کہا، محمد کا قرآن ہے۔ اس نے مجھے بطور ہدیہ قرآن دے دیا۔ بعد میں نے اس کا انگریزی ترجمہ تلاش کیا۔ میں ہدایت خاصوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو کوئی یہ چاہے کہ واقعی بندہ بن جائے تو اسے ہدایت عامہ کو قبول کر لینا چاہیے، نہ یہ کہ اپنی عقل و فہم اور فطرت کو پیروں تلے رون دو۔ جو شخص بندہ بننا چاہے بہشت کی آرزو دل میں رکھے، اسے پروردگار عالم اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیتا بلکہ اس کی ہدایت فرماتا ہے۔ جو حمد و انیس کوئی نیک ہو صاحب ایمان اس کے لیے معین فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی تائیدات ہیں۔ آج اسی مناسبت سے ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، خصوصاً ہدایتیں یہی ہیں۔ آپ کا یہ اجتماع کیا ہے؟ ہدایت خاصہ ہی تو ہے۔ آپ سب لوگوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ آپ یہاں یکجا ہوں اور میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ میں یہاں کچھ عرض کر سکوں۔ اپنی اولاد کو با ایمان بنائیے۔ ایک انتہائی اہم ذمہ داری جو کہ ہر مسلمان پر عائد ہوتی ہے یہ ہے کہ خود صاحب ایمان ہونے کے بعد اپنے اہل و عیال کو بھی صاحب ایمان بنائے۔ یہ سوچنا کہ میں اپنی آخرت سنوار لوں، بیوی بچے خود اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، غلط ہے۔ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اپنے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو بھی صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر مسلمان پر خدا اور روز آخرت پر ایمان لانا واجب ہے، اور اسی طرح جو بالغ افراد اپنے ماں باپ کی سرپرستی میں ہیں انہیں ایمان کی تعلیم دینا واجب ہے۔ اگر اس وظیفے کو انجام دے دیا تو دنیا و آخرت دونوں میں خیر پاؤ گے، کیونکہ دنیا میں جو بچہ مومن ہوگا، محمدی، علوی یا حسینی ہوگا، باپ کے قدم بہ قدم نیکیوں میں شامل ہوگا، ایسا بچہ ماں باپ کا نور عین ہوگا۔ اور اگر آپ نے پرواہ نہ کی تو اسی دنیا میں آپ پریشانیوں اور صدموں سے دوچار ہوں گے۔ آج کے اس دور میں کتنے والدین اولاد کے ہاتھوں مصائب جھیل رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شروع میں ڈھیل چھوڑ دی اور آزاد کر دیا۔ لہٰذا جو توفیق ایمان کی آپ کو نصیب ہوئی ہے اسے اپنے بچوں تک پہنچائیے، انہیں بھی خدا پر بھروسہ کرنے کی عادت ڈالیے۔ مجھے افسوس ہے ان جوانوں پر جو ضائع ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنا موجودہ معاشرے کی بد نصیبی ہے۔ مجلہ مکتب اسلام میں ایک معروف انگریز رائٹر کا مقالہ شائع ہوا جس کا لب لباب یہ تھا کہ 8ویں صدی طلائی دور 20ویں صدی کی نوجوان نسل پچھلی بشری نسلوں سے ہوشیار تر، سمجھدار تر اور پڑھی لکھی نسل ہے۔ واقعی یہ بات بالکل درست ہے۔ ہوشیاری علم اور فہم و ادراک کے لحاظ سے تو بہتر ہے، لیکن خوشحالی، آسودہ حامی اور حقیقی مسرتوں کا بہرحال پہلے سے زیادہ فقدان ہے۔ ہر جوان کو دیکھ لیں بے چین نظر آتا ہے، قلب مطمئن نہیں ہے، اپنے آپ سے ناراض لگتا ہے۔ یہ بین الاقوامی سوال ہے جو دنیا بھر کے مطبوعاتی اداروں سے کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی ٹھوس جواب حاصل کریں۔ اگر وسائل کی کمی کا مسئلہ ہے تو یہ گزشتہ ادوار سے بہتر ہے۔ پس یہ مایوسی اور عدم تحفظ کی فضا کیا چیز ہے؟ امریکہ جو کہ اس بات کا دعوے دار ہے کہ ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، امریکہ متمدن ملک سمجھا جاتا ہے۔ اسی امریکہ میں 35 منٹ کے بعد خودکشی کا ایک واقعہ پیش آ رہا ہے۔ بتائیے کس قدر ذہنی دباؤ ہوتا ہوگا۔
انسان خودکشی پر آمادہ ہو رہا ہے۔ یہ سب قتل و غارت گری، جوان خود کو کیوں مار رہے ہیں، کیوں مارے ڈال رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ دانا لوگ جانتے ہیں کہ اس دور کی پریشانی عدم اعتماد اور عدم بھروسے کی مرہون منت ہے۔ بھروسہ نہیں کرتی، کوئی پناہ گاہ نہیں رکھتے۔ صاف صاف کہہ دوں کہ اصل میں خدا پر ایمان نہیں رکھتے، جس طرح کہ ہر معاملے میں اس کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے نہیں ہے، لہٰذا معمولی سی تکلیف میں چلا اٹھتے ہیں۔ خدا کو نہیں پہچانا ہے تو ایمان کیسے لے آئے اور بھروسہ کیسے کریں؟ اگر آزمائش میں کامیاب ہو گیا تو فبیہا، ورنہ خدا تو ہے، سب کچھ ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی مربی ہے۔ اسی انگریز مصنف کے حوالے سے لکھا ہے کہ میرا ایک دوست ہے، مجھ سے ملنے آیا، میں نے محسوس کیا کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں۔ پوچھا کیا ہوا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے کیا؟ کیا ہوا ہے تمہیں، اتنے غمگین کیوں ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے اور میرے بیٹے کے مابین ایسے گفتگو ہوئی ہے کہ مجھے ڈوب مرنے کا جی چاہ رہا ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس نے کبھی غصہ کیا ہو۔ آج پہلی بار ایسا ہوا کہ اس نے اپنی یونیورسٹی کی کتابیں پھاڑ کر دور پھینک دی اور کہا کہ میں مزید تعلیم حاصل نہیں کروں گا، اور گھر سے جانے لگا۔ میں نے پوچھا بیٹا آخر کیا بات ہو گئی ہے، یہ کیا کہا تم نے؟ جواب دیا مجھ سے بات نہیں کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں آپ سے متنفر ہو گیا ہوں۔ باپ نے کہا آخر میں نے تمہاری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جب تم چھوٹے سے تھے اور اب تک میں تمہیں آخر پڑھا رہا ہوں۔ میں نے ہمیشہ تمہارے خرچ کا خیال رکھا، عمدہ لباس مہیا کیا، حتیٰ کہ جیب خرچی بھی مستقل دیتا ہوں۔ یہ باتیں سن کر وہ قدر نرم لہجے میں کہنے لگا آپ نے وہ کام جو میرے لیے کرنا ضروری تھا نہیں کیا۔ پوچھا بتاؤ کیا کام؟ کہا مجھے اس دوران خدا کی پہچان تو کرا دیتے تاکہ میں اس پر بھروسہ کرتا۔ یہ کہا اور باہر چلا گیا۔ اولاد والوں، کل قیامت کے دن تمہاری اولاد تمہارے گریبان اسی بات پر پکڑیں گے۔ ٹیلی ویژن خرید کر دیا، خیال کرتے ہو کہ بہت بڑی خدمت کی اولاد کی۔ تمہاری بیٹیاں تم سے سوال کریں گی کہ ہمارے ایمان کو کیوں درست نہ کیا، اس بے سر و سامانی سے ہمیں نجات کیوں نہ دی۔ مجھے دنیا میں آنے کا مقصد نہیں معلوم، زندگی کا ہدف کیا ہے پتہ نہیں، بے ہدف زندگی سرسام آور ہے، مجھے کیوں نہیں سمجھایا کہ میں کہاں جاؤں۔ اس ذمہ داری کا خاص خیال رکھیں، اپنی کوتاہیوں کی توبہ کریں۔ نوجوانوں کے بارے میں جو ذمہ داریاں سونپی ہیں ہم نے ان پر توجہ نہ دی۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما اور توفیق دے، اگر کوتاہی کی تو آپ مجرم ہیں۔ اپنے بچوں میں خدا پر بھروسے کی تعلیم دیں، انہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے آگاہ کریں۔ جب بچہ گرے تو یا علی مدد کہیں، علی کی ذات سے آگاہ کریں۔ جب آپ کا بچہ بڑا ہو تو پہچانے کہ اس کا مولا کون ہے، وہ کہاں سر جھکائے۔ آپ کو امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کی معرفت کرانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی پناہ گاہ اور مومنین کا سرور و سالار مقرر قرار دیا ہے، اپنا دست کرم ان پر رکھا ہے۔ ہر حال میں یقین ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے اور دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں کا حل اس کے پاس ہے۔ ہر قسم کی دنیاوی اور اخروی پریشانیوں میں تم صرف اور صرف اپنے رب اور اس کے نمائندے سے رجوع کرو، اسی پر بھروسہ رکھو۔ عام طور پر شیعوں کے ساتھ بھی معجزے پیش آتے ہیں۔ شیعہ اپنے ائمہ سے توسل رکھتے ہیں، اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور چاردہ معصومین علیہ السلام ان کی سنتے ہیں، اور اس طرح ان کے ایمان مزید مضبوط اور بصیرت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن حیرت تو یہاں ہے کہ جب خدا کسی کو ہدایت خاصہ عطا کرنا چاہے وہ اس میں تفریق نہیں رکھتا۔ امام زمانہ کا ایک معجزہ سنی خاتون کے ساتھ پیش آیا، یہ ہدایت خاصہ کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ معلوم ہوتا ہے یہ ہدایت خاصہ کے لیے آمادہ ہو گئی تھی۔ کشف الاسرار میں ذکر ہے کہ سن 1317 ہجری کی بات ہے کہ معجزہ نجف اشرف کے ایک سنی خانوادے کے ساتھ پیش آیا۔ نجف اشرف کے مکتبہ حمیدی کے سرپرست اور خطیب اہل سنت عالم قاری سید عبدالحمید رقم طراز نے کہ ایک ملکہ نامی خاتون جو کہ ملا علی کی بیٹی اور فلاں شخص کی زوجہ تھی، اس عورت کو رات کے وقت نجف اشرف میں صداع یعنی سر کے درد کی شدید شکایت ہوئی۔ صبح اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ قاری صاحب لکھتے کہ اس المناک واقعی خبر مجھے دی گئی۔ میں نے کہا اس کا علاج نہیں مگر حلال مشکلات مولا علی علیہ السلام اپنی عنایت خاص فرمائیں تو اور بات ہے۔ آج رات جب حرم میں ذرا خلوت ہو تو امیر المومنین سے گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ رات ہو گئی، اتفاق سے اس رات درد کچھ کم ہو گیا۔ 2-3 شب و روز کی تھکاوٹ اور درد میں کمی کی وجہ سے اسے نیند آ گئی۔
عالم خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ روضہ شاہ نجف پر جانا چاہتی ہے، اس کو ایک نورانی شکل دکھائی دیتی ہے جو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں مطمئن رہو، اچھی ہو جاؤ گی۔ اس نے پوچھا جناب آپ کی تعریف فرمایا میں ہوں مہدی آل محمد۔ یہ عورت خواب سے بیدار ہو گئی لیکن صورتحال جوں کی توں رہی، لیکن اس بشارت کی وجہ سے اسے اطمینان حاصل ہو گیا۔ بدھ کی صبح کہنے لگی مقام مہدی پر لے چلو۔ محراب میں اسے بیٹھا دیا گیا۔ یہ غریب حجت ابن الحسن العسکری کے حضور استغاثہ اور گریہ زاری کرتی رہی اور اسے غشی طاری ہو جاتی ہے۔ عالم غشی میں دیکھتی ہے کہ دو آقا، ایک وہ جنہیں پہلے دیکھ چکی ہے اور دوسرے آقا اس کے پاس آ کر فرماتے ہیں ملکہ اللہ نے تجھے شفا دی، مطمئن ہو جا۔ عرض کیا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں علی ابن ابی طالب اور یہ میرا فرزند مہدی ہے۔ اس کی آنکھ کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ فوری طور پر اچھی ہو گئی۔ اپنی ماں کو آواز دیتی ہے اماں اماں میں صحیح ہو گئی۔ اس معجزے کے رونما ہونے پر عوام کی ایک بڑی تعداد شیعہ ہو گئی۔ یہ تھی ہدایت خاصہ کی ایک مثال۔ صبر۔ مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کے سب بہشت میں چلے ہی جاؤ گے؟ اور کیا خدا نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو بھی نہیں پہچانا جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ثابت قدم رہنے والوں ہی کو پہچانا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 142۔ ہماری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ دنیا یہ مادی بشری حیات نفسانی خواہشات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اصل حیات بشر ابدی زندگی ایسے لوگوں کو نصیب ہوگی جو عرصہ حیات میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں گے، صبر سے کام لیں گے تاکہ حیات جاویدانی کے لیے آمادہ ہوں۔ عالم الاعلیٰ اصلی وطن ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ عالم الاعلیٰ تک پہنچنے کی شرط ثواب کی استعداد اور استحقاق ہے۔ جب تک اس عالم مادہ میں مطلق امن و سلامتی نصیب نہیں ہوگی اس وقت تک حقیقی دارالسلام تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ ان کے واسطے ان کے پروردگار کے ہاں امن اور چین کا گھر بہشت ہے، اور دنیا میں جو کارگزاریاں انہوں نے کی تھی ان کے عوض خدا ان کا سرپرست ہوگا۔ سورہ انعام آیت نمبر 127۔ دوسرے الفاظ میں بیان کروں کہ امیر المومنین کی ایک حدیث ہے خدا کی رحمت اس مومن پر ہوتی ہے جو خود کو پہچانے کہ کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے اور کہاں ہے۔ ایک عمر گزر گئی، تمہیں ابھی تک یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ یہاں کس لیے آئے ہو، تمہاری خلقت کی غرض کیا ہے، آخر قرآن سے اپنے عقائد کو کیوں نہیں سمجھا ہے۔ قبر کی پہلی رات آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ ان سوالات کے جوابات یہیں تلاش کر کے صحیح جواب کے لیے تیار رہیں اور اپنے ہمراہ لے جائیں۔ اے انسان، اس مادی زندگی میں یعنی جب تک زمین پر اپنے مادی جسم کے ساتھ ہو اس طرح نرم لطیف برخورد کرو کہ عالم لطیف سے بآسانی ملحق ہو سکو، نور ہو جاؤ تاکہ انوار سے ملحق ہو، فرشتوں کی مانند ان کے دوش بدوش لطف و روحانی ہو جاؤ۔ میں نے ان تعبیرات کو مقرر بیان کیا ہے، خیال نہ کرو کہ بہشت دنیا کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ بہشت کی حقیقت کو کوئی بھی درک کر ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں کی کارگزاریوں کے بدلے میں کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے ڈھکی چھپی رکھی ہے، اس کو تو کوئی شخص جانتا ہی نہیں۔ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق بہشت کا تصور قائم کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ملکیت ہے، اور جب تم وہاں نگاہ اٹھاؤ گے تو ہر طرح کی نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔ سورہ دہر آیت نمبر 20۔ کیسا عظیم عالم ہے کہ انسان اس مادے کے قلب میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ کیسا عظیم الشان مہمان خانہ ہے، خدا نے اسے کن لوگوں کے لیے تیار کیا ہے، خاص طور پر محمد و آل محمد کے طفیل میں بنایا ہے۔ اس مہمان خانے میں عالم بالا کے ملائکہ خدمت پر معمور ہوں گے، قرآن بھی گواہی دے رہا ہے، اور فرشتہ بہشت کے ہر دروازے پر سے ان کے پاس آئیں گے اور سلام علیکم کے بعد کہیں گے دنیا میں تم نے صبر کیا، یہ اس کا صلہ ہے، دیکھو تو آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ جب مومن اس الہی سلطنت میں وارد ہوگا تو پہلی روز ہزار فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے۔ ہر در سے ملائکہ وارد ہوں گے۔ بہشتی حوروں کے بارے میں خیال کرتے ہو کہ عالم طبیعت اسی دنیا کی عورتوں کی طرح ہوں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ اتنی لطیف ہے کہ 70 ہیلا پہنے ہوں گی اور ان 70 ہیلوں کے پیچھے سے ان کی ہڈیوں کا گودا تک دکھائی دے رہا ہوگا۔ عالم الاعلیٰ کی حقیقتیں کہاں سے سنو گے؟ الغرض بہشت میں وہ لوگ وارد ہوں گے جن کی خدمت پر فرشتے معمور ہوں گے، پس فرشتوں سے بھی برتر ہوں تاکہ فرشتے آپ کی خدمت کے اہل ہوں۔ جب تک حیوانی صفات اور تاریکی و غفلت سے باہر نہیں ہوگے، اپنی کثافتوں کی اصلاح نہیں کرو گے تو اس وقت تک ایسی عمدہ بساط کے مالک نہیں بن سکتے جو سراپا نور ہے۔ مسلمانوں
کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کے سب بہشت میں چلے جاؤ گے؟ اور کیا خدا نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو بھی نہیں پہچانا جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ثابت قدم رہنے والوں ہی کو پہچانا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 142۔ اس خیال میں ہو کہ بہشت میں داخل ہو جاؤ گے، یاد رکھو جب تک نفس کے ساتھ جہاد، ہوا و حوث سے جنگ اور حیوانی صفات کی روک تھام نہیں کرو گے، اس وقت تک جنت میں نہ جا سکو گے۔ تم جہاں بھی جاتے ہو جو نفسانی و حیوانی ضرورتیں جس چیز کا تقاضا کرتی ہیں وہی کام کرتے ہو، اپنے نفس کی پیروی کرتے ہو، ایسے میں بھلا نور تمہیں کیوں کر نصیب ہوگا؟ تم اپنے آپ کو لہجہ بہ لہجہ بہشت سے دور کیے جا رہے ہو۔ بہشتی ہونا ان کے لیے ہے جو اس کی تیاری رکھے، خود سے قریب آئے جب تک جہاد نہ کریں، نفس کے ساتھ اپنی مادی خواہشات کے مقابلے میں نہ آئے۔ بہشتی نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے محفوظ رکھو۔ جب تک اہل صبر نہیں بنو گے تم میں انسانیت پیدا نہیں ہوگی۔ اگر اپنی حیوانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دوڑتے رہے تو یاد رکھو کہ جہنم کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی، نہ کہ بہشت۔ اس طرح بے فکری سے کھاتے پیتے ہیں جیسے چار پائے کھاتے ہیں، اور آخر ان کا ٹھکانہ جہنم میں۔ سورہ محمد آیت نمبر 12۔ حیوان کی طرح حیوان کی جگہ بہشت نہیں ہے، یہ تو انسانوں کا مقام ہے۔ حیوان کو کیا تمیز ایک دوسرے کے منہ سے چھینتے ہیں، حلال و حرام کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، ان سے بھی کسی کو کوئی توقع نہیں ہوتی، لہذا بہشت نفسانی اور حیوانی خواہشات سے اجتناب کرنے والوں کے لیے ہے۔ ان کے واسطے ان کے پروردگار کے ہاں امن اور چین کا گھر بہشت ہے، اور دنیا میں جو کارگزاریاں ان کی تھیں ان کے عوض خدا ان کا سرپرست ہوگا۔ سورہ انعام آیت نمبر 127۔ حیوانات کی مانند شقاوت، شہوت اور غفلت کا شکار ہو جانے والے انسانوں، ان سب کثافتوں کے ہمراہ اس عالم میں کہ جو سراپا نور اور رحمت ہے، کس طرح جانے کا راستہ نکال سکتے ہو؟ مثلاً اگر مثال کے طور پر تمہیں اس حالت میں لے بھی جائیں تو تمہارے لیے بیکار ہوگا وہاں جانا۔ اگر کسی نااہل کو اس کی کثافتوں کے ہمراہ تخت سلطنت پر بیٹھا بھی دیا جائے تو وہاں سے خود فرار ہو جائے گا اور شرمندگی محسوس کرے گا۔ تم چاہتے ہو کہ اس دنیاوی زندگانی میں اپنی نفسانی خواہشوں کے مطابق جو کثافت کاری چاہو کر لو اور بہشتی بھی ہو جاؤ، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جب تک بہشت کا استحقاق پیدا نہ ہوگا وہاں نہیں جا سکو گے۔ دنیا دارالامتحان ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ دنیا تمحیص یعنی امتحان کی جگہ ہے، اور یہ بھی منظور تھا کہ سچے ایمانداروں کو ثابت قدمی کی وجہ سے نیرا کھرا الگ کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 141۔ جب انسان حیوان سے الگ ہوگا تو بہشتی جہنمی سے علیحدہ ہو جائے گا، تاکہ خدا پاک کو ناپاک سے جدا کر دے اور ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے دکھ کے ڈھیر بنائے۔ سورہ انفال آیت نمبر 37۔ یہ خیال کرتے ہوئے کہ کلمہ توحید پڑھ لیا بس کام بن گیا اور کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے، امتحان ضرور ہوگا۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا؟ ضرور لیا جائے گا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 2۔